آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ پاکستان کی سیاست ہر لمحے ہر پل ایک نئی کروٹ لیتی ہے اور اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ مستقبل کے بارے میں کچھ پیش گوئی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کا لہجہ اچانک بہت تلخ ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب عمران خان کو لتاڑا اور ان کا نام لیے بغیر تنقید کی، یہ تانا دیا کہ عمران خان صاحب بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے، بزدلی دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک نہایت ہی غلیظ مہم شروع ہوئی، اور ضیاء شاہد صاحب جو خبریں کے چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، ان کا حوالہ دیا گیا، ان کی کتاب کا حوالہ، کہ جب وہ زرداری صاحب جیل میں تھے اور وہ ملنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، اور جب وہ ہاسپٹل گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ ہاسپٹل سے ملحق کسی کوٹھی میں وہ آرام سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں ضیاء شاہد صاحب کا یہ جو بیان کردہ واقعہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے مجھے کچھ شک و شبہات ہیں، اس لیے میں باقی تفصیلات جو ہیں وہ حذف کرتا ہوں۔ البتہ آج کے شو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آصف زرداری صاحب کا لہجہ اس قدر تلخ کیوں ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں اور کبھی کسی سے لڑائی جو ہے وہ مول نہیں لیتے، تو اچانک اس طرح کی باتیں کرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے جب میں ڈھاکہ سے کراچی پہنچا، وہاں کچھ میرا قیام رہا، تو وہاں پہ کچھ با اثر اور باخبر لوگوں سے میری ملاقاتیں رہیں، اور ان ملاقاتوں کے دوران مجھے اندازہ ہوا، کچھ باتیں معلوم ہوئیں، اور ان باتوں کو جب کنیکٹ کیا میں نے آصف زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں، ان کے جو لہجے کی تلخی ہے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر معاملات کو جب سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ سندھ میں جو زرداری سسٹم کام کر رہا ہے، دراصل اس سسٹم پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگے، ممکن ہے کہ 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ یا سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی خبریں ملیں گی کہ صدر آصف زرداری کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے جو معاونین ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو فرنٹ مین ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہوں گے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، اور آپ کو چیخیں جو ہیں وہ سنائی دیں گی۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مجھے بتائیں گی۔ اب یہ زرداری سسٹم ہے کیا، اس پہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی کسی شو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آصف زرداری صاحب نے اپنے کن لوگوں کے ذریعے کہاں کہاں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے، بالخصوص جو صدر الدین ہاشوانی کے کا پروجیکٹ ہے پرل کانٹیننٹل ہوٹلز، تو اس میں سے آصف زرداری صاحب نے کس کے ذریعے کتنے پرسنٹ شیئر خریدے ہیں، اس پہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ تفصیلات جو ہے وہ ہم اگلے ولاگ کے لیے رکھتے ہیں۔ فی الحال میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری سسٹم کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کس طرح سے ہوگی، اس کا کیا امکان ہے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ زرداری سسٹم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت نیچے تک اس کی جو ہے وہ جڑیں ہیں، یہاں تک کہ مجھے خود اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہاں پہ جہاں جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہاں کا جو ڈی پی او ہے، وہاں کے جو چھوٹے لیول کے آفسرز ہیں، ایون وہ بھی زرداری صاحب سے اجازت لیے بغیر تبدیل نہیں ہوتے۔ اور زرداری صاحب کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی کہ وہ جو نیچے کے لوگ ہیں ان سے اپنے روابط استوار کرتے ہیں، اور بجائے انہیں ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایف آئی اے کی بات لے لیں، وہ ڈی جی ایف آئی اے کی بجائے وہ نیچے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹائپ کے لوگ ہوں گے، وہاں اپنے لوگوں کی انڈکشن کروائیں گے،
اور اکاموڈیٹ کروائیں گے انہیں، پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر ان سے جو ہے وہ کام لیں گے۔ اسی طرح پولیس کی اگر بات کر لیں تو ایون ایس ایچ او لیول کے جو لوگ ہیں، ایس پی لیول کے جو لوگ ہیں، ان پہ آصف زرداری صاحب کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو زرداری سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ زرداری سسٹم کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، تو کس طرح سے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض، ان کا بھی بڑا توتی بولتا تھا، اور کسی ٹی وی چینل پہ ان کے خلاف خبر نہیں چل سکتی تھی۔ جب خبر چلانی ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کا نام لینا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملک ریاض صاحب حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ گراتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں، تو جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے کہ کارروائی کرنی ہے تو پھر کارروائی جو ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو پھر میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو زرداری سسٹم ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو باقی تفصیلات میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال جو 3 لوگوں کے جو ہے وہ نام سامنے آئے جن کے ذریعے زرداری سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ علی حسن زرداری ہیں، جو آصف زرداری صاحب کے کزن ہیں، اور ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے، اور پی ایس 76 ٹھٹھا سے یہ ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں جب یہ پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو اس وقت تک یہ ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور انہیں بہت اہم پورٹ فولیو جو ہے وہ دیے گئے، سینئر وزیر جو ہے وہ انہیں بنایا گیا۔ پھر محسوس ہوا کہ جو وزارت کا تقاضا ہے کہ اب کچھ ڈگریاں بھی جو ہے حاصل کر لینی چاہیے، تو علی حسن زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے 2022 میں میٹرک کیا، اور 2024 میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پاس کیا، اور 2024 میں جب انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تو ان کے بیٹے جو ہیں علی حسن زرداری صاحب کے، انہوں نے میٹرک کا امتحان اسی سال میں جو ہے وہ پاس کیا۔ تو اس حوالے سے سندھ تعلیمی بورڈ کو بھی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا رہا ہے۔ بہرحال علی حسن زرداری جو ہیں یہ ابھی بھی سندھ حکومت میں جو ہے وہ وزیر ہیں، جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ کے۔ تو یہ جو زرداری سسٹم ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ایک اہم رکن ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لین دین ہوتا ہے۔ دوسرے صاحب جو ہیں وہ یونس سیٹھ ہیں جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، تیسرے جو ہیں وہ غنی انصاری ہیں۔ ان 3 لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ساری ویلنگ ڈیلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں اس میں ظاہر بہت سارے لوگ انوالو ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زرداری صاحب کے دوست ہیں، وہ پیسہ وصول نہیں کرتے، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں، زرداری صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں لگانا ہے، اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اے جی مجید کا بھی ہے۔ یہ کون ہے یہ بھی پھر ہم کبھی جو ہے بات کریں گے جب میں زرداری سسٹم کی تفصیلات سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے زرداری سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ زرداری سسٹم جو ہے اسے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو آپریشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کارروائی کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہوگی، آصف زرداری صاحب ہی صدر مملکت ہوں گے، ایوان صدر سے انہیں فوری طور پہ نہیں نکالا جائے گا، لیکن ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو زرداری سسٹم کے کل پرزے ہیں، جو آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں، انہیں آپ گرفتار ہوتا دیکھیں گے، ان پر نیب میں کرپشن کے جو ہے مقدمات بنیں گے، انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہوگی جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس دوران پاناما کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مقدمات چل رہے تھے، جے آئی ٹی بنی، اس میں میاں نواز شریف صاحب، ان کی فیملی، حسن نواز وہ پیش ہوتے رہے، اور پھر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اگین مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مرکز میں بھی، اور پنجاب میں بھی شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، اور پنجاب میں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اس دوران بھی جو گرفتاریاں ہیں وہ ہوتی رہیں، نیب ہمیں متحرک دکھائی دی۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں کلثوم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا، اس دوران جو نون لیگ کے لوگ تھے وہ اٹھائے جاتے رہے۔ اب مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، اس کے باوجود یہ کارروائیاں ہوتی رہیں۔ تو یہ دراصل میں
مجھے جو چیز سمجھ آئی کہ زرداری سسٹم کے جو خلاف جو کارروائی ہوگی وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آئندہ چند ماہ میں 2-4 ماہ بعد 6 مہینے بعد وہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے یا آصف زرداری صاحب جو ہیں ایوان صدر سے انہیں نکال دیا جائے اور صدارت چھوڑنے پہ انہیں جو ہے مجبور کر دیا جائے. لیکن ان کی تنابیں کس دی جائیں گی, ان کے گرد جو شکنجہ ہے وہ سخت کر دیا جائے گا, یہ مجھے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور زرداری صاحب کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ بتدریج ان کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور اس کے بعد ایک اور ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 4 سال جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت تو تھی نہیں, یہ تو جنرل فیض کی جو ہے وہ حکومت تھی, اس پہ اس کی جو چلتی تھی وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جوں زرداری سسٹم کے خلاف کارروائی تیز ہوگی ویسے ہی آصف زرداری صاحب کا جو لب و لہجہ ہے شاید وہ مزید سخت جو ہے وہ ہوتا چلا جائے. اور ہم نے تو یہی سنا ہے کہ زرداری صاحب نہ صرف مفاہمت کے بادشاہ ہیں بلکہ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور انہیں اس سسٹم کی سمجھ آ گئی ہے, اس سسٹم میں اپنے لیے راستہ کس طرح بنانا ہے اس بات کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے, کب اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو ہے وہ اعلان کرنا ہے, کب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جانا ہے, کب جو ہے وہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرانی ہے, کب مسلم لیگ نون کے ساتھ آ کے حکومت جو ہے وہ بنانی ہے. تو میرے خیال میں یہ زرداری صاحب یہ ہنر جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں, اور زرداری سسٹم کو کس طرح سے بچانا ہے, کس طرح نیب کا سامنا کرنا ہے, یہ میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے زرداری سسٹم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے, کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں. جن لوگوں نے, جن محکموں نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی شریک جرم ہیں. تو ایسی صورت میں کس طرح سے زرداری سسٹم کو ختم کیا جا سکے گا, اس حوالے سے آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی اور میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.